جو تسلی تھی وہ کیا تھی؟ انہی دو چیزوں کی. ایک آپ صبر کیجئے اور استقامت برتیں. صبر کیجئے جمے رہیے، صبر کیجئے جمے رہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس لیے تسلی دی جاتی تھی کہ آپ بھی انسان تھے، آپ کے دل بھی غمگین ہوتا تھا، آپ کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، آپ بھی رنجیدہ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا بوجھ دیا، بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. تو اس ذمہ داری کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے یہی صبر اور استقامت ہے کہ ایک مسلمان بندہ انہی صبر اور استقامت کے ذریعے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور یہی صبر اور استقامت پر جمے رہنے کی وجہ سے آخرت میں اسے نجات بھی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو جو استقامت برتتے ہیں ان کا امتحان تو ان کی مرض الموت میں، یعنی ان کو اللہ نے جو انعام دیا ہے، جو لوگ مومن استقامت کے ساتھ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مرض الموت میں ہوتے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، اور فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں. کیا خوشخبری لے کر آتے ہیں؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، تتنزل عليهم الملائكة، ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، گھبراؤ مت، ولا تحزنوا، نہ رنجیدہ ہو، نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بلکہ تم کو تو اس جنت کا وعدہ اور اس کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں تم سے کیا ہے. مفسرین اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا میں استقامت والی زندگی گزار کر، تو فرشتے یہ خوشخبریاں لے کر، ابھی مرض الموت سکرات کی حالت میں ہوتا ہے، اسے یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ موت کے بعد کی رکاوٹیں یا موت کے بعد کی جو حالتیں ہیں اس سے گھبراؤ مت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اس بات کی بھی فکر مت کرو کہ اپنے پیچھے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر دین پر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کوئی غمگین ہونے کی بات نہیں، فکر کرنے کی بات نہیں، بلکہ تمہارے لیے تو وہ خوشخبری ہے التي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ تم کو دنیا میں کیا ہے. یہ استقامت کا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ، اور اس کے لیے بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن اللہ کا بندہ حق کے ساتھ استقامت پر رہتا ہے تو وہ مشکلیں، وہ مصیبتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہوں. اور میرے بھائیو ذرا سوچئے، وہ صحابہ کا ایمان یہی تو تھا استقامت کے ساتھ کہ کتنی سی بڑی بڑی پریشانیاں آئی، تکالیف آئی، غم ہوئے، دکھ ہوئے، لیکن قربان جائیے صحابہ پر کہ اللہ پر ایسا ایمان تھا، ویسا ایمان آج ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ایمان پیدا کرے پھر یہ دنیا کی مصیبتیں، رکاوٹیں، پریشانیاں آپ کو کچھ بھی نہیں لگیں گی، اور آپ کے اندر استقامت پیدا ہوگا تو یہ استقامت اللہ کی ذات پر آپ کو ایسے جمائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہمیں وہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. صحابہ کا جیسا ایمان، ان کا توکل، ان کا بھروسہ کیسا اللہ پر تھا، اللہ کی ذات پر تھا، اور اللہ کی توحید میں کتنے پختہ تھے، ویسی پختگی ہمارے اپنی توحید میں آئیں گی تو توحید کا پختہ ہو جانا ہی یہ سب سے بڑی استقامت ہے. اور اتباع سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، بدعتوں کو چھوڑ دینا اور بدعت و خرافات کا خاتمہ کرنا، یہ اتباع سنت میں استقامت ہے. اور لوگوں سے میل جول میں اور ان کی تکالیف اور ان کے پریشانیوں سے بچ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور ان سے مقابلہ بھی کرنا استقامت کے ذریعے، یہ معاملات میں استقامت ہے. تو توحید میں، رسالت میں اور دنیاوی معاملات میں جو بندہ استقامت کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت برتنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.